اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ ہم ایک ہاتھ پہ اس زمین کو اٹھا کے الٹا دے کے پٹخ دیں. فرشتوں کو اللہ نے بڑی طاقتیں دی ہیں. اب کرنا کیا ہے؟ رات کے تھوڑے سے حصے میں اس گھر میں آپ کے جتنے اہل و عیال بچے اور والدین جو بھی ہوں گے ان سب کو لے کے آپ نکل جائیں. ہوگا کیا؟ گھیراؤ ہے, اللہ ان کی آنکھیں اندھی کر دے گا, ان کو آپ باہر نکلتے ہوئے نظر نہیں آئیں. اور یہ اسی طرح خوشیاں مناتے رہیں گے. یہ یستبشرون ہے نا, یہ خوش رہیں گے حالانکہ آپ گھر سے باہر جا چکے ہوں گے, صرف ہم گھر کے اندر ہوں گے. یہ اسی طرح خوشیاں منا رہے ہوں گے, ان کو آپ باہر جاتے ہوئے نظر نہیں آؤ گے. اور دوسری بات کیا ہے؟ لوط علیہ السلام اتنے پریشان تھے نا کہ فرشتوں نے کہا کہ جیسے ہی صبح صادق ہوگی تو یہ صبح صادق ان پر قیامت بن کے نازل ہوگی اور ان کے لیے عذاب کا پیغام لے کے آئے گی. لوط علیہ السلام اتنے تنگ ہو چکے تھے کہ وہ پریشان تھے کہ صبح صادق میں کہیں زیادہ وقت تو نہیں ہے, تو بہت ٹائم ہو جائے گا, اس دوران یہ کچھ کر نہ لیں. تو وہ فرشتوں نے کہا ان سے جو وعدہ کیا ہے نا اللہ نے عذاب کا, وہ صبح کا وعدہ کیا ہے, کیا صبح قریب نہیں ہے؟ آپ جھانک کے دیکھیں صبح صادق کا وقت ابھی آنے ہی والا ہے. یہ تو پوری رات ان سے جو بحث مباحث اس میں رات کا بہت حصہ گزر چکا ہے, صبح صادق کا وقت بس آنا ہی چاہتا ہے. قرآن کہتا ہے ہاں, اور یہ کہا وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے. آپ اپنی قوم کو بتا دیں جو ایمان لائیں کہ عذاب آئے گا, لیکن آپ اس بستی سے دور بھاگیں. عذاب آئے گا لیکن آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے کہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اللہ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھنا. اور پھر بتا دیا کہ آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ جائے گی لیکن وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گی کیونکہ اس کو شبہ ہے نا کہ پتہ نہیں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. جو ایمان والے ہیں وہ کہیں گے کہ جب پیغمبر نے بتا دیا کہ عذاب آ رہا ہے اور منع کر دیا پیچھے دیکھنے سے تو بس مت دیکھو, یقین کر لو کہ عذاب آ رہا ہے. وہ تو پیغمبر کی بات پہ یقین کریں گے نا. لیکن جس کے دل میں شک ہوگا وہ کہیں گے ایک دفعہ تھوڑا سا گردن گھما کے دیکھ لو کہ ایسے ہی تو نہیں بھاگ رہے بلا وجہ, کچھ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو بیوی ہے وہ تو ساتھ تو رہے گی وہ شوہر کے, تو وہ اس نیت سے نکل آئی کہ بھئی جہاں شوہر جا رہے ہیں میں نے بھی وہیں رہنا ہے. لیکن وہ پھر اس نے کیا کیا, پیچھے مڑ کے دیکھا کہ عذاب آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. جیسے ہی پیچھے مڑی ہے ایک پتھر اس کے بھی سر پہ آ کے لگا اور وہ بھی وہی ہلاک ہو گئی. اللہ کہتے ہیں ایسی پتھروں کی بارش برسائی ہے مسومۃ عند ربک, وہ ایک ایک پتھر پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ کس کے سر پہ جا کے لگے گا. اور پھر کیا کیا ہے, پتھروں کی بارش ہونے کے بعد فرشتوں نے اس زمین کو اٹھایا. قرآن کہہ رہا ہے فجعلنا عالیہا سافلہا. کیا عجیب الفاظ ہیں, قرآن کی بلاغت ہے. فرمایا ہم نے زمین کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا, ایسا زلزلہ آیا کہ سب ہلاک ہو گئے. اور پھر اللہ نے قرآن میں جب یہ آیتیں نازل کی تو قرآن میں بتایا کہ تم جب تجارتی سفر کے لیے شام اور دوسرے علاقوں کے لیے جاتے ہو تو لوط علیہ السلام کی بستی کے کھنڈرات آج بھی تمہارے قریب سے گزرتے ہیں. آج تک اس بستی کے کھنڈرات کے نشانات میں نے باقی رکھے ہوئے. پوری قوم کو اللہ نے ہلاک کر دی. اور لوط علیہ السلام اس قوم سے کہتے تھے انی لعملکم من القالین, تم جو یہ گندا عمل کر رہے ہو گواہ رہنا اس پر کہ میں اس عمل پہ خوش نہیں ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ برائی دیکھیں تو برائی اگر آپ چھڑوا نہیں سکتے کم از کم برات کا اعلان کر دیں کہ بھائی یہ آپ کا ہیڈک ہے, ہم اس عمل کو پسند نہیں کرتے.